جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 262 یعنی 262ویں ملاقات ہے. 262 ایپیسوڈ. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹس لکھیں اور پھر دعاؤں میں یاد رکھیں. آج اس ایپیسوڈ میں میں آپ کو بینکنگ کے متعلق بتاؤں گا. بینکنگ کیا ہے، اس کے کون کون سے ڈپارٹمنٹ ہیں، کیا ڈپارٹمنٹ کیا کام کرتا ہے، یہ اگلی قسطوں میں باری باری چلے گا. چیکس کیا ہوتے ہیں، لیجر کیا ہوتا ہے، اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے، ایڈوانسز، ریمیٹنسز، بلز، ایل سیز، فارن ریمیٹنس، پے آرڈرز، لوکل ڈی ڈیز، کلیئرنگ، آپ جو فنڈ ٹرانسفر کرتے ہیں، جو سیلریز آتی ہیں، دوسرے شہروں میں جو آپ پیسے بھیجتے ہیں، اور خاص کر ان کے لیے جو بینک کے اندر بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. آج کل کیونکہ کمپیوٹر کا دور ہو رہا ہے تو انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ انٹری کدھر جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ صرف سامنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اس کو صرف آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس میں مثال کے طور پہ کوڈ نمبر 1 کا مطلب ہے کہ پیسے جمع کرنے ہیں، اور اگر نکالنے ہیں تو 2 دبانا ہے. اگر ٹرانسفر ہے تو ٹرانسفر والے ونڈو میں جانا ہے. لیکن اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ بتانا بہت ضروری ہے. جب ایک کسٹمر بینک میں پیسے لے کے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو اکاؤنٹس، جو ایک کسٹمر کا اکاؤنٹ ہے، اکاؤنٹ سے مراد لیجر کا وہ ورقہ ہے یا وہ کھاتا ہے جس پہ ایک خاص کسٹمر کی ٹرانزیکشن ہسٹری لکھی جاتی ہے یا کمپیوٹر اس کو سیو کرتا ہے. یعنی اس نے کتنے پیسوں سے اکاؤنٹ کھولا تھا، وہ کتنے جمع کروا رہا ہے، کتنے اس کے اکاؤنٹ سے نکل رہے ہیں. پھر جو جمع کرا رہا ہے وہ کیش موڈ ہے. اگر کیش موڈ ہے تو کیا اپنی جو مدر برانچ ہے وہاں سے کر رہا ہے یا کسی دوسری برانچ سے جا کے کیش جمع کروا رہا ہے. ڈفرینٹ اس میں سمبلز رکھے ہوتے ہیں، کوڈ، جو یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر 100 روپیہ جمع ہوا ہے تو یہ کیا اسی برانچ سے ہوا ہے یا کسی اور برانچ سے ہوا ہے. اگر کوئی ریمیٹنس آئی ہے تو کیا لوکل ہے، کیا آؤٹ آف دا سٹی ہے، اور کیا آؤٹ آف دا کنٹری ہے. یہ ہر چیز ساتھ ساتھ مینشن ہوتی ہے. کیا اس نے پیسے اے ٹی ایم سے نکلوائے ہیں یا ڈائریکٹ وہ کیشیئر کے پاس کیا ہے. کیا اس کے اکاؤنٹ سے اماؤنٹ کسی ڈیبٹ کارڈ اس سے یوز ہوئی ہے، یا جو اماؤنٹ آئی ہے وہ ٹرانسفر ہو کے آئی ہے، اس نے کوئی کلیکشن کا چیک جمع کروایا تھا، اس نے کوئی پے آرڈر جمع کروایا تھا، لوکل ڈی ٹی جمع کروائی تھی، فارن ڈیمانڈ ڈرافٹ تھا.
یہ سب اس لیجر پہ درج ہوتا ہے۔ اگر وہ اوور ڈرافٹ کی فیسلٹی لے رہا ہے وہ بھی مینشن ہوتا ہے۔ اگر وہ لون لیتا ہے تو وہ علیحدہ اکاؤنٹ کھلتا ہے۔ جتنی بینک کے ایسٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ مائنس کا نشان آتا ہے۔ جو بینک کی لائبلٹیز ہوتی ہیں وہ سمپلی اماؤنٹ لکھی جاتی ہے، اس کے ساتھ لیفٹ یا رائٹ پہ مائنس کا نشان نہیں ہوتا۔ بینک کے جتنے بھی ایسٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ مائنس کا نشان آتا ہے۔ اور وہ بینک کے اسٹیٹمنٹ آف افیئر میں 2 کالم ہوتے ہیں، ایسٹس اور لائبلٹیز۔ ایسٹس رائٹ سائڈ پہ آتے ہیں، لائبلٹیز لیفٹ سائڈ پہ آتی ہیں اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ میں۔ یہ آگے چل کے بتاؤں گا، ابھی صرف بات ہو رہی ہے کسٹمر کے اکاؤنٹ کی۔ اب جب کسٹمر اکاؤنٹ کھولنے جاتا ہے تو جو اکاؤنٹ کی قسمیں ہیں، ایک انڈیویجول اکاؤنٹ ہے، ایک پھر جوائنٹ اکاؤنٹ ہے۔ اگر جوائنٹ ہے تو اس میں پھر شرائط ہیں، کیا اگر 3 آدمی کھول رہے ہیں تو کوئی ایک کسی وقت بھی اماؤنٹ نکلوا سکتا ہے، یا اگر 3 آدمی کھول رہے ہیں تو چیک پہ 2 کے سگنیچر ہوں گے، اگر 2 کھول رہے ہیں تو ان دونوں میں سے کوئی ایک نکلوا سکتا ہے، یا جوائنٹ سگنیچر ہوں تو پھر انڈیویجول اکاؤنٹ آگے، جوائنٹ اکاؤنٹ آگے، پھر سوسائٹیز کے، سینماز کے، اس طرح دوسرے اکاؤنٹ ہیں۔ پھر فکس ڈپازٹ کے اکاؤنٹ ہیں، پھر شارٹ ٹرم کے اکاؤنٹ ہیں، پھر فارن کرنسی کے اکاؤنٹ ہیں۔ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی مائنر اکاؤنٹ کھولتا ہے تو اس کے لیے گارڈین کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ مائنر اکاؤنٹ پیسے ویسے تو جمع کوئی بھی کروا دے، لیکن جب وڈرال ہونی ہے تو اس کے لیے لازمی بات ہے کہ جو اس کا گارڈین ہے وہ سپریٹ کرے گا۔ تو آگے چل کے اکاؤنٹس میں جو پرسنل اکاؤنٹ ہوتے ہیں، اگر آپ ایک محدود مدت میں ان میں کچھ پیسے جمع نہیں کرواتے، ٹرانزیکشن نہیں کرواتے، تو وہ ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اگر اس سے بھی زیادہ مدت گزر جائے تو وہ ڈارمنٹ اکاؤنٹ ہو جاتے ہیں، وہ زیر نگرانی آ جاتے ہیں بینک کے سٹاف کی، کہ اگر اس میں کوئی بھی ٹرانزیکشن ہوگی تو باقاعدہ چھانٹ پھٹک ہوگی۔ ڈارمنٹ کا مطلب ہے پرانا اکاؤنٹ ہو گیا ہے، جس میں کوئی 2, 2.5, 3 سال سے نہیں آ رہا، لہذا اگر کوئی نکلوانے آئے تو پوری تسلی کی جاتی ہے، اس کے بعد ٹرانزیکشن ہوتی ہے۔ پیسے جمع بھی کرانے ہوں تو پھر اس کو ایکٹیو موڈ میں لانا پڑے گا، جو بھی مطلوبہ شرائط ہوں گی وہ پوری کرنی پڑیں گی۔ بینک کا جو اکاؤنٹ ہے اس کی اسٹیٹمنٹ منتھلی بیسس پہ جو کسٹمر ہے اس کے دیے ہوئے ایڈریس پہ لازمی جانی چاہیے، جس سے اس کو پتہ ہو کہ اس کے اکاؤنٹ میں کیا ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، تاکہ اگر کوئی مشکوک ٹرانزیکشن ہے تو جب اس کو اسٹیٹمنٹ ملے گی تو اسے معلوم ہوگا کہ میرے اکاؤنٹ میں کیا ہو رہا ہے۔
वैसे तो आजकल SMS की फैसिलिटी बैंक ऑफ़र करते हैं कि जब आपके अकाउंट से विड्रॉल होगी, डिपॉज़िट होगा, तो आपको आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा। एक बैंकर के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कस्टमर जो पैसा जमा कराता है वो क्रेडिट फ़ौरन डेबिट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि बैंक अगर एक आदमी ने 100 रुपया जमा कराया है तो समझ लिया बैंक 100 रुपये का देनदार है। उसने जमा कराए हैं लेकिन बैंक के खातों में वो डेबिट में आ गए हैं, क्योंकि बैंक अब देनदार हो गया है। जब भी वो क्लेम करे ATM से, चेक से, तो बैंक ने उसे पैसे वापस देने हैं, क्योंकि जो कैशियर है उसका कैश माइनस में चलता है। जैसे ही कोई आदमी 100 रुपया जमा कराता है या 1 लाख जमा कराता है तो कैशियर ने अपना जब कैश खोला है 10 लाख से तो 1 लाख जमा हुआ है, तो उसके पास जो माइनस है 10 लाख, उसमें 1 लाख और माइनस होगा तो वो 11 लाख हो जाएगा। लेकिन जो जमा होना है वो कस्टमर के अकाउंट में होना है। इसी तरह जब ATM में पैसे डालते हैं तो ATM को डेबिट करते हैं, कैशियर के कैश को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि जब आप कैशियर के पास पैसे जमा करेंगे तो उसकी माइनस फिगर में जमा होने से अगर उसका 10 लाख बैलेंस है, 1 लाख जमा करेंगे तो उसका बाकी 9 लाख रह जाएगा। लेकिन ATM में जब आप 1 लाख डालेंगे तो ATM डेबिट में आ जाएगा, ATM की फिगर माइनस में शो होगी। अब जब मैं अपने अकाउंट से 1000 निकालूंगा, मेरे अकाउंट से 1000 निकलेगा, वो सीधा ATM की पॉकेट में आएगा। ATM में जो 1 लाख जमा किया था माइनस फिगर, उसमें वो अगर मैंने 1000 निकलवाया है तो उसमें जाके जमा हो जाएगा। इस तरह माइनस में जब प्लस होगा तो माइनस की फिगर जो है वो कम हो जाएगी। ऐसी है जैसे -10 की फिगर है, 2 रुपये जमा किए हैं तो बाकी -8 रह जाएंगे। इस तरह ये सिस्टम ऑपरेट करता है। ये इसकी बेसिक्स हैं जो आगे चल के मज़ीद तफसील के साथ बयान होंगी। बैंकिंग के शोबे से तल्लक़ रखने वाले अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो कमेंट्स में लिखें, मैं उनकी हेल्प के लिए दरकार हूँ। अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो, रिटेल हो, लोन यानी एडवांसेस, रिमिटेंस, हत्ता के कॉरस्पॉन्डेंस, डिसीज्ड अकाउंट, डॉर्मेंट अकाउंट्स, इस तरह जो फाइनेंस डिपार्टमेंट जहाँ पे फाइनली ये सारी फिगरें कंपाइल होती हैं, जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंटें बनती हैं, लेटर ऑफ गारंटीज़ क्या होते हैं, फिर जो बिल्स हैं उसमें पे ऑर्डर है, लोकल डिमांड ड्राफ्ट है, फॉरेन डिमांड ड्राफ्ट है, किस तरह एंट्रियां पास होती हैं, अगर DD कैंसिल है तो किस तरह करनी है। इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं। फर्नीचर फिक्सचर है, बैंक जो रेंट पे करता है, बैंक जो गाड़ियाँ ख़रीदता है, ये क्या गोरख धंधा है। फिर बैंक कस्टमर को रिफ्रेशमेंट ऑफ़र करता है, वो क्या है।
اس طرح جتنی بھی چیزیں ہیں جن پہ آپ سوال کرنا چاہیں موسٹ ویلکم، انشاءاللہ جواب حاضر ہوگا۔ آگے چل کے میں سٹیپ بائی سٹیپ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ اور ان سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان پہ روشنی ڈالوں گا۔ آج میں نے مختصراً اکاؤنٹ اور کسی ایک کسٹمر کا لیجر، یعنی وہ ورک جس پہ اس کی ٹرانزیکشن کی ڈیٹیل ہوتی ہے، اور جو پیسے بینک میں آتے ہیں وہ جب بینک میں داخل ہوتے ہیں تو وہ کدھر کدھر کو جاتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے۔ آگے چل کے چیک ریٹرن کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں۔ کیش اگر شارٹ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، ایکسیس ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، اے ٹی ایم اگر بیلنس نہیں ہے تو کیسے چیک کرنا ہے، اے ٹی ایم کیسے آپریٹ کرتا ہے، یہ سب چیزیں جو ایک عام کسٹمر کی نگاہ سے چھپی ہوتی ہیں، اور خاص کر جو سٹاف بیٹھا سسٹم آپریٹ کر رہا ہوتا ہے اسے نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اتفاق سے میں نے مینول بینکنگ تقریباً 10 سال فارن میں کی ہے۔ یونائٹڈ بینک کی سبسڈی تھی کمرشل بینک آف عمان مسقط میں، تو میں نے 10 سال تقریباً مینول بینکنگ کی سیکھی، اس میں لیجر بیلنسنگ وغیرہ بڑا مزیدار ٹاپک ہے۔ بینکنگ مجھے بڑا لطف دیتی ہے، اور جب کہیں مسٹیک ہو، کیش شارٹ ہو، لیجر آؤٹ ہو تو اسے ٹریس کرنا مزہ دیتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے فراڈ کیسے کرتے ہیں، ان کو پکڑا کیسے جاتا ہے، چیکس خود بخود کیسے بولتے ہیں کہ میرے ساتھ کسی نے کیا کیا ہے، ان سب پہ روشنی ڈالوں گا، کیونکہ میرا تعلق کوئی آخری 1-1.5 سال میں آڈیٹر کے ساتھ بھی رہا ہے۔ تو کمنٹس میں لکھیے، رائے دیجیے، سوال پوچھیے، امید ہے انشاءاللہ آپ کو میں مطمئن کروں گا۔ کہیں پہ کوتاہی ہو تو آپ سے ساری کر لوں گا۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔